اس سے اگلے مہمان راؤ اسلم خان صاحب ایکسپرٹ ہیں مائنڈ سائنسز کے حوالے سے، بانی وائٹل انسٹیٹیوٹ آف مائنڈ سائنسز. میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں. آئیں جناب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رحمان و یا رحیم و من کل آفتین، یا حافظ و یا حفیظ و من کل آفتین. اجاز احمد صاحب سے جو تعلق ہے، آج سے کوئی 3 سال پہلے ہم نے ایک بہت بڑا ایک ادارہ جو کرنل صاحب کی محبت میں، کرنل مقصود صاحب دبستان اقبال میں ہم چلا رہے تھے، تو وہاں پہ ہم نے کہا کہ کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور ان کو ٹرینر بنایا جائے. اور جیسے کہ اکثر ہوتا ہے کہ ہم وقتی طور پہ موٹیویٹ کر دیتے ہیں لوگوں کو اور سٹیج پہ لا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں. یہاں پہ دنیا میں شاید آپ کو علم نہیں ہے کہ موت کے بعد سب سے بڑا جو فیئر ہوتا ہے وہ سٹیج پہ آ کے بات کرنا ہے. 5000 جو دنیا کے فیئرز ہیں، جو خوف ہیں، جو فوبیاز ہیں، ان میں سب سے جو موت کے بعد جو سب سے بڑا فوبیا ہے وہ سٹیج پہ آ کے بات کرنا. تو سٹیج پہ آ کے تو لوگ بات کرنا سیکھ جاتے ہیں، لیکن سوال یہ تھا کہ وہ بات کریں گے کیا؟ کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ 2.5 سال کے بچے کو لفظ آ جاتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں استعمال کرنا ہے اس کے لیے اس کی ساری عمر چاہیے. تو اسی طرح سے ہم نے 120 لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا اور سوال تھے اس کے اندر. ہم سوال پوچھتے تھے ان سے کہ تمہارے نزدیک خدا کون ہے، تمہارے نزدیک پھول کیا ہے، تمہارے نزدیک زندگی کیا ہے، تمہارے نزدیک جنت کیا ہے. اس قسم کے سوال تھے ہمارے. اور اس میں سے جب ہم نے شارٹ لسٹ کی تو اس میں اجاز صاحب بھی اس لسٹ میں شامل ہوئے. اور جیسے میں باہر بھی بات کر رہا تھا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے 40 سال تک مدرسہ چلایا اور وہاں سے 2 بہت بڑی شخصیات پیدا ہوئیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور جابر بن حیان. تو اسی طرح سے لوگوں کو لے کر کے بیٹھنا پڑے گا. جیسے ہم اتنی بڑی عمارت میں، جس عمارت میں آج آپ موجود ہیں، یہ ایک شخص کا خواب ہے کہ میں لوگوں کو اس طرح کر کے لے کے بیٹھوں اور میں کچھ نہ کچھ لوگوں کو بتاؤں. کیونکہ سقراط نے کہا تھا کہ میں سوچتا نہیں ہوں بلکہ میں سوچنا سکھاتا ہوں. تو یہ جو ادارے جن میں ہم بیٹھے ہوئے تھے یہ بیسیکلی سوچنا سکھاتے ہیں. تو اسی طرح سے اجاز صاحب ان اسٹوڈنٹ میں شامل تھے. مجھے بہت فخر ہے ان کا کہ انہوں نے کتابیں تو لکھی، لیکن یہ اس قابل ہوئے پہلے ان کو ہم نے سٹیج پہ آ کے بات کرنا بھی سکھایا اور ان کو ہوم ورک دیتے تھے کہ اب آپ نے 10 کتابیں پڑھ کے آنا ہے. کیونکہ میں عجیب سی بات آپ سے شیئر کروں گا کہ میں اگر آپ لوگوں سے پوچھوں کہ آپ نے جوتا کب خریدا تھا تو آپ کہیں گے جی میں نے رات خریدا تھا یا 2 دن پہلے. میں پوچھوں کہ کتاب کو خریدی آپ نے تو آپ کہیں گے ہم نے کتاب تو نہیں خریدی. کیونکہ ہمارے یہاں پہ رواج ہی نہیں ہے کتاب کا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم غلام ہیں. ہماری غلاموں کی نفسیات ہے. غلاموں کی نفسیات میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے. ہمارے بہت اچھے پارٹیسپینٹ یہاں پہ آئے، بڑی خوبصورت باتیں کی، ایکسپورٹ کی باتیں کی، امپورٹ کی باتیں کی، اور اسی سے ملک چلتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بلے شاہ بھی چاہیے، ہمیں مولانا روم بھی چاہیے. کیونکہ بلے شاہ کہتا ہے نا کہ واسی ہے سکھ مندر دا جنہیں کھوجے اپنے اندر دا. تو کیا اندر کی دنیا کی طرف نہیں اتریں گے ہم؟ اندر کا کام بھی ہم نے کرنا ہے. تو ہم نے اجاز صاحب کو وہاں پہ یہ چیزیں، بہت سے لوگ آپ کو اور بھی مارکیٹ میں ملیں گے جو کام کر رہے ہیں انسانوں کی بھلائی کے لیے. کیونکہ ابھی فارمولوں کی بات ہوئی تھی تو میرا کیونکہ وقت زیادہ اشفاق احمد صاحب کے ساتھ اور بانو آپا کے گھر میں گزرا، تو میں بانو آپا سے ایک بات میں نے پوچھا کہ ماں جی کچھ زندگی گزارا تھا فارمولہ بھی گیا. تو ان کے یہاں پہ ایک مسا تھا، تو وہ آسمان کی طرف دیکھ رہی ہیں اور کریج رہی ہیں اس کو، کہندی ہے گا. میں کہ جی سانو دسو پھر کیڑا فارمولہ زندگی گزارن دا. انہاں کیا کہ ہر انسان جڑا اس دنیا تے آیا ہے، چاہے وہ 65 ارب جڑے چلے گئے نے تے پاویں 8 ارب جڑے اس ویلے موجود ہے نے، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جنہوں رب روزانہ 24 گھنٹے نہ دیندا ہوئے.
ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਦਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਿਓਨ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਲੈ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ 8 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਨਹਾਓ ਧੋ, ਕੈਲੂਨਸ ਲਾਓ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਅਗਲੇ 8 ਘੰਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਓ, ਰੋਟੀ ਕਮਾਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਆਖਰੀ 8 घंटे अल्लाह की मखलूक पे लाओ। यकीन कीजिए कि ये फार्मूला मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ आजकल, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में मैंने काम किया। नतीजा निकाला कि नहीं, ये जिंदगी नहीं है। कोरोना से 35 लाख लोग मर चुके हैं, अंदाजा लगाएं आप, और 5 करोड़ लोग जो है इफेक्टिव है इस वक्त। इसके बावजूद भी अल्लाह सुब्हान तआला ने आपको जिंदगी दी, तो क्या आपने जिंदगी का कोई मकसद ढूंढा, निकाला मकसद? अगर हम इस मकसद को ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे तो समझ लेना कि आज का यहाँ बैठना हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। थैंक यू वेरी मच जी, सो नाइस ऑफ यू।